تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمیسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 5، جو کہ ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ورنلبلٹی ہے۔ اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں ڈیزاسٹر کی ڈیفینیشن آپ کو کر کے بتائی تھی بہت سمپل الفاظ میں، کہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا ایکسپیکٹڈ ایونٹ جس کی آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے، ہماری کمیونٹی کے، ہمارے انوائرمنٹ کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو معاملات زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہوتی ہے، جو کہ اچانک ایک دم سے واقعہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام فرا جی۔ اچھا جی، تو ڈیزاسٹر جو ہے اس کو ہم نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو ڈیزاسٹر کے ٹائپس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کامنلی اور مینلی 2 ٹائپ آف ڈیزاسٹر ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر میں بھی اگر آپ پھر دیکھیں تو اس کے ہمارے ساتھ 3 سب ٹائپس ہے یا 3 کیٹیگری ہے، جس میں ایک وہ ڈیزاسٹر جو کہ آسمانی ہوتی ہے، جس کو ہم میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ہوائی طوفان کا آ جانا، تھنڈرنگ سٹارم کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سائیکلون کا آ جانا، ہریکین کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر میں آتا ہے، آسمانی بجلی کا گرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ٹوپولوجیکل ڈیزاسٹر ہے، جو کہ زمینی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جس میں لینڈ سلائڈنگ کا ہو جانا، سیلاب کا آ جانا، ارتھکویک کا آ جانا، والکینک ایرپشن کا ہو جانا، ٹھیک ہے، پہاڑوں کا پھٹ جانا جس سے لاوا نکلتی ہے۔ اسی طرح سے بایولوجیکل ڈیزاسٹر میں نے آپ کو بتایا تھے، جس میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں، ایسے امراض جو کہ وبائی ہوتی ہے، جو کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کے کیا ہے؟ نیچرل ڈیزاسٹر کے ٹائپس ہے۔ اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ڈیزاسٹر جو کہ انسانی ہاتھ اس میں ملوث ہو، ایسے تباہیاں جس میں انسانی ہاتھ ملوث ہو، انسان لوگوں کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا ہو، وہ تباہی واقعہ ہوئی ہو، تو ایسے ڈیزاسٹر کو ہم مین میڈ ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ سوری۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا نیا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم مزید آگے جائیں گے اور ہمارے ساتھ جو یونٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ورنلبلٹی، اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹینم کی طرف۔ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹینم جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا کانٹینم ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، آنے والے جو آفات ہوتے ہیں اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے جو کچھ تیاریاں ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تاکہ جب پھر ڈیزاسٹر واقعہ ہو جائے تو اس کو مینج کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے پھر ہم مکمل طور پر کیا ہو، تیار رہیں۔ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹینم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیپیسٹی بلڈنگز میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے، مطلب پہلا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر واقعہ نہ ہو، مطلب پریونشن ہم کریں، ڈیزاسٹر کے آنے کے چانسز جتنی بھی ہوتے ہیں، فیکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کریں، ختم کریں۔ میٹیگیشن سے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پریپیئرنس، یہ سارے جو ہمارے ساتھ کیا ہے فیزز ہے ڈیزاسٹر کے، ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رسپانس ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن، تو یہ اس کو ہم ریکوری بھی کہتے ہیں، ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن سٹیج کو، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم مزید آگے اب ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپروچز یا میتھڈ ٹو ایمرجنسی کیئر۔ ایمرجنسی کیئر کے ہمارے ساتھ کون سے میتھڈ ہے، کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم ایمرجنسی جو ہے لوگوں کو جو ہے اس ماحول سے نکال سکتے ہیں جہاں پر ڈیزاسٹر واقعہ ہوئی ہو، جہاں پر جو ہے کوئی حادثہ واقعہ ہوا ہو، رونما ہوا ہو۔ تو ایمرجنسی کیئر ہم ایسے لوگوں کو ان سچویشن میں کیسے دے سکتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہے۔ تو
There are three general approaches. Approaches से मुराद methods है. There are three general methods to emergency care. Emergency care देने के हमारे साथ तीन बुनियादी तरीके हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ डिज़ास्टर ट्रायेज आता है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ हॉस्पिटल ट्रायेज आता है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आती है। तो डिज़ास्टर ट्रायेज में क्या होता है, हॉस्पिटल ट्रायेज में क्या होता है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज क्या होती है, किस तरह की केयर देती है, तो इसको हम आगे अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि जो इमरजेंसी केयर है, तो इसके लिए हमारे साथ मेजर जो है वो तीन मेथड है, अप्रोचेस है, जिसमें डिज़ास्टर ट्रायेज, हॉस्पिटल ट्रायेज और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ट्रायेज। ये आप लोगों ने नहीं देखा है हॉस्पिटल में, आपके पास जब इमरजेंसी नाफिज हो जाती है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है चार तरह के पेशेंट्स को हम देखते हैं, लेकिन उस फोर्थ नंबर जो लास्ट नंबर हमारे साथ आता है, तो उसको हम ज़्यादातर इंक्लूड नहीं करते। ट्रायेज क्या होता है, ट्रायेज ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के बेस पर क्या करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इमरजेंसी जो है हॉस्पिटल में नाफिज हुई है और आपके पास जो है कतार दर कतार जो है पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स पर जो है कुछ खास तरह के टैग लगे होते हैं और उस टैग के डिफरेंट कलर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट आता है और उनका जो टैग है वो रेड कलर का है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो पेशेंट है जिनको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, जिनको जो है उसी टाइम इमीडिएट केयर हमने देनी होती है। इसी तरह से दूसरा पेशेंट आता है, मिसाल के तौर पर उनका जो टैग है वो पीले रंग का है या येलो रंग का है, तो इसका मतलब ये है कि इनको हम 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा इनको हम अगर बाद में भी जो है 10-15 मिनट बाद भी केयर दे, तो इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, मतलब ये 10-15 मिनट तक वेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास जो टेक आता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, जिसका मतलब यह है कि ये पेशेंट जो है ख़तरे से मुकम्मल तौर पर बाहर है, इसको किसी किस्म का ख़तरा लाहक नहीं है। तो उसको जो है फिर हम आराम से क्या करते हैं, जो फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड वो हम उनको दे देते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम ट्रायेज कहते हैं। इसी तरह से जो फोर्थ नंबर पर हमारे साथ टेग आता है उसका कलर ब्लैक होता है, जिसका मतलब ये है कि ये पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ एक तरीका है जिसमें हमें पेशेंट की असेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस टेक से ही हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, इस पेशेंट की सिचुएशन कैसी है और इस पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायेज कहते हैं। ठीक है, ट्रायेज मतलब इसमें हम 3 कैटेगरीज देखते हैं, रेड रेड टेक, येलो टेक और ग्रीन टेक। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये P1 सर P से मुराद डिजास्टर पेशेंट है, 1 से सर मुराद डिजास्टर पेशेंट नंबर 1। मैनेजमेंट में जी जी डिजास्टर मैनेजमेंट में जब हमारे पास कोई हादसा हो गया, जी जी बिल्कुल, मतलब P1 P2 एक अलग सीन है और ट्रायेज जो है एक हाँ अलग सीन है। पेशेंट को P1, आइडेंटिफाई हाँ करने जी के जो लिए P1 बिल्कुल P2 बिल्कुल, करेंगे, हाँ जी P1 और और फिर जो P2 P1 P3 वाले ये हैं तो हमें लगेगा पेशेंट की कि जो मतलब P1 वाले तादाद 2 है। हैं, P2 वाले 3 हैं, ये बहुत ज्यादा सिक हैं, फिर हम इनको रेड में रख देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तरफ। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ उसूल है, उन उसूलों पर अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ास्टर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला उसूल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या होता है? सबसे पहला उसूल ये है कि कॉन्साइज क्लियर डिज़ास्टर प्लान। आपने जो प्लानिंग की है डिज़ास्टर के लिए, ठीक है, तो वो कॉन्साइज होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो स्टेटमेंट प्लानिंग में जो है मेंशन की हुई है या मेंशन की है, तो वो क्लियर होनी चाहिए, हर एक बंदे को जो है उसकी समझ आनी चाहिए। तो पहला रूल तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि क्लियरली डिफाइन रोल। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टाफ होते हैं या वॉलंटियरली जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं, तो हर एक बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो उसमें जो है
پہلے سے بتائی گئی ہو کہ مثال کے طور پر عبداللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو ہے لوگوں کو ایسی جگہوں سے اٹھانا ہے جہاں پر ان کو خطرہ ہوتا ہے. فرح کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو ہے پیشنٹ کو ٹیکنگ کرنی ہے، مطلب اگر سچویشن کرٹیکل ہے تو ان کو اس کے مطابق ٹیک کرنا ہے. پھر بلقیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر ان ٹیک کیے ہوئے پیشنٹ کو دیکھنا ہے، ان کو جو ہے ان کی سچویشن کے مطابق کیئر دینی ہے. پھر اسی طرح سے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں یا نرسز ہیں ان کے رول جو ہے آلریڈی پہلے سے جو ہے مینشن کیے گئے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا اصول ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے، تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی ایجوکیشن. آپ جو ہے کمیونٹی کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتے رہیں، کیونکہ جب ڈیزاسٹر واقعہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیزاسٹر کے واقع ہونے کی وجہ سے پھر بہت ساری بیماریاں بھی جنم لینے لگتی ہیں. جیسے کہ جب سیلاب آئے تھے تو سیلاب کے آنے کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جو ہے وہ کڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں نے جو ہے وہ جنم لیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے بھی ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹیز وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف سچویشن کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ تیسرا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریونٹ اکرنس، کسی بھی قسم کے ناخوشگوار سچویشن کے کاز ہونے سے لوگوں کو کیا کرنا، پریونٹ کرنا، لوگوں کو بچانا کہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. اسی طرح سے تیسرا جو پانچواں ہمارا پرنسپل ہوتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہ ہے منیمائز کیجوالٹیز. کیجوالٹیز کو جو ہے کم سے کم کرنا، مطلب لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچائیں گے تو کیجوالٹیز ہمارے ساتھ کیا ہوں گی، وہ کم سے کم ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ پریونٹ فردر کیجوالٹیز. اچھا جی، اگر کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہے مزید متاثر نہ ہو، ان کو اسی سچویشن میں لے کر ان کو فرسٹ ایڈ دے کر یا ان کو کیئر دے کر اس سچویشن سے باہر نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مزید لوگوں کا نقصان پہنچانے سے ہم کیا کریں گے، پریونٹ کریں گے. ریسکیو دا انجرڈ، جتنے بھی انجرڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ارتھ کویک کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں، سیلاب کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے انجرڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ریسکیو کرنا، ان کو جو ہے اس تباہی والے علاقے سے باہر نکالنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک اور پرنسپل ہے. اسی طرح سے پرووائڈ فرسٹ ایڈ. فرسٹ ایڈ مطلب اسی ٹائم جب آپ پیشنٹ کو ریسکیو کر لیتے ہیں، اسی ٹائم اس کو دیکھ کر اس کو اگر کسی ایڈ کی ضرورت ہو، کیئر کی ضرورت ہو، تو اسی ٹائم ہم ان کو کیئر دیں. اگر مثال کے طور پر کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اسی ٹائم ہم ان کی بلیڈنگ کو جو ہے کسی طرح سے روک لیں تاکہ مزید بلڈ لاس نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ہم ہاسپٹل تک جو ہے صحیح سلامت پہنچائے، راستے میں جو ہے ہم سے ایکسپائر نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی بلیڈنگ کو روکنی ہوتی ہے. اسی طرح سے پرووائڈ ڈیفینیٹو کیئر، اور پراپر کیئر جو ہے ہم نے ان کو دینی ہوتی ہے. فیسیلیٹیٹ ریکنسٹرکشن اینڈ ریکوری، اور اسی طرح سے ان کو دوبارہ سے اپنی حالت میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے، کوششیں کریں گے. تو یہ ہمارے ساتھ وہ پرنسپل ہے جس کے ذریعے ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اس کے اثرات جو ہے بہت زیادہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کیا ہوگا، فائدہ پہنچے گا. کلیئر ہے؟ جی سر. ویری گڈ. تو کلیئر ہے ڈیزاسٹر سر. پیراڈائم اور ماڈل. ڈیزاسٹر پیراڈائم یا ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم ڈیزاسٹر کو دیکھیں تو ڈیزاسٹر یہ ہمارے ساتھ ایک ورڈ ہے، تو اس کا ہر ایک الفابیٹ جو ہے یہ ہمیں ایک خاص طرح کی انفارمیشن دیتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ ڈیزاسٹر کے ڈی کو دیکھیں تو ڈی سے کیا مراد ہے، ڈی سے مراد ڈیٹیکٹ کرنا، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ڈیٹیکٹ کسی کہتے ہیں، ڈیٹیکٹ سے مراد چیزوں کو ڈھونڈ لینا، ٹھیک ہے، فائنڈ آؤٹ کر لینا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکٹ. دوسرا جو ہمارے ساتھ الفابیٹ آتا ہے وہ ہے آئی. آئی اسٹینڈ فار انسیڈنٹ کمانڈ. مطلب یہ ہے کہ انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی سچویشن ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی سچویشن ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس پراپر نالج ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس سچویشن سے میں نے کیسے نکلنا ہے، اس حادثے کی وجہ سے اب ہم نے کیسے جو ہے سروائیو کرنا ہے.
تیسرا جو آپ کے پاس الفابیٹ آتا ہے ایس اسٹینڈ فار سین سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. مطلب یہ ہے کہ سین سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جو سچویشن واقعہ ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سچویشن ایونٹ جو ہے وہ واقعہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایسے جگہ ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو کہ کیا ہو، سیف ہو، سیکیور ہو، جس سے آپ اپنے آپ کو جو ہے کچھ خاص ٹائم کے لیے کیا کر سکے، سیکیور کر سکے، اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر سکے، تاکہ جو کیا کہتے ہیں ریسکیو ٹیم والے جو ہے وہ بر وقت پہنچ کر آپ کو اس جگہ سے پھر کیا کرے، ریسکیو کر لے. تو مثال کے طور پر سیلاب آیا ہے، ٹھیک ہے، تو سیلاب سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے جو اپر فلور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ چڑھ جاتے ہیں تاکہ جو سیلاب کا پانی ہے وہ آپ تک نہ پہنچے. تو جب تک پانی وہ آپ تک پہنچتا ہے تو ریسکیو ٹیم والے آئے ہوئے ہوتے ہیں بائی چانس، خوش قسمتی سے. ویسے یہ چیز کا ہونا بہت زیادہ ناممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز جو ہے ٹائم پر ہو جائے. سو میں صرف ایسی چیزوں کے حوالے سے جسٹ آپ لوگوں کو جو ہے کیا کہتا ہوں، کیا کہتے ہیں اسے، جس اندازتاً جو ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی کام ٹائم پر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے ایسیس ہیزرڈز. ایسیس ہیزرڈ سے مراد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو خطرات ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے یا جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، محفوظ رکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایس اسٹینڈ فار سپورٹ نیڈڈ. مطلب یہ ہے کہ سپورٹ کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹی اسٹینڈ فار ٹرائیٹ یا ٹریٹمنٹ، آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ای اسٹینڈ فار ایویکویشن، مطلب اس جگہ سے باہر نکلنا، اس جگہ سے جو ہے ایویکویٹ کرنا، مطلب اس جگہ سے جو ہے نکل جانا، ٹھیک ہے، مطلب جہاں پر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، رونما ہو چکا ہوتا ہے، حادثہ پیش ہو چکا ہوتا ہے، سو وہاں سے ایویکویٹ کرنا. اور لاسٹ میں جو آپ کے پاس آر آتا ہے تو آر اسٹینڈ فار ریکوری. ریکوری سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو معاملات زندگی ہے اس کو دوبارہ سے پہلے کی طرح کر لینا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کچھ ٹرمینالوجیز تھے جو کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ویسے تو اب تک اس سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نالج کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کی جو نالج ہے وہ دن بہ دن جو ہے امپروو ہوتی رہے. آپ لوگوں کے پاس اگر نالج ہوں گی تو آپ لوگ ہر طرح سے پھر کمپیٹنٹ ہوں گے. نالج جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. رول آف نرسز ان ڈیزاسٹر. اب ڈیزاسٹر میں نرسز کا کیا کردار ہوتا ہے، تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کلیئر ٹاپک ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ نرسز ہی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ ہر طرح کی سچویشن میں کیا کرتے ہیں، اس سچویشن کو فیس کرتے ہیں، اس سچویشن کا سامنا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ دوسرے لوگ جو ہے کوئی بھی اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن نرسز جو ہے وہ بذات خود فیصلہ لیتے ہوئے، بذات خود جو ہے دوسروں کی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے ان سچویشن کو کیا کرتے ہیں، اس کا آمنا سامنا کرتے ہیں. سو رول آف نرسز ان ڈیزاسٹر یہ ہے کہ کیری آؤٹ دیئر اون رسپانسبلٹی. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نرس جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کیا کرتی ہے، بخوبی نبھاتی ہے. allow other to carry out their own responsibility. اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے بخوبی نبھائے. تو اپنی رسپانسبلٹی کو نبھاتے نبھاتے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ میں ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی رسپانسبلٹیز کو خود سے نبھا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. بجلی چلی گئی. تو ہم رول آف نرسز ان ڈیزاسٹر کے بارے میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرسز کا جو ہے ڈیزاسٹر میں بہت سارے رول ہوتے ہیں اور وہ بہت افیکٹو طریقے سے جو ہے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو نئے ٹاپکس ہے ٹھیک ہے رول آف نرسز ان ڈیزاسٹر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پراپر ٹرائیج. نرسز کی ایک رسپانسبلٹی ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پراپر ٹرائیج کو کیا کرتی ہے مینٹین رکھتی ہے. پراپر ٹرائیج سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے پراپر رکھتی ہے. جیسے کہ کل کی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ڈیزاسٹر واقعہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے. اس کو جو ہے آپ نے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے آن دا بیسس آف پیشنٹ کنڈیشن. ان کی کنڈیشن کے بنیاد پر یا تو آپ نے ریڈ ٹیک دینا ہوتا ہے یا یلو دینا ہوتا ہے یا گرین دینا ہوتا ہے یا بلیک ٹیک دینا ہوتا ہے. تو اسی ٹیک کے مطابق نرسز پھر کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بنیادی رول ہے نرسز کا جو کہ ایمرجنسی سچویشن میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکوریٹ اسیسمنٹ پراپر اسیسمنٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایمرجنسی سچویشن میں جب آپ پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ان میں پھر آپ زیادہ تر 3 چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ایئر وے چیک کرتے ہیں کہ ایئر وے جو ہے وہ مینٹین ہے یا نہیں. دوسرا جو ہے آپ بریتنگ چیک کرتے ہیں کہ بریتنگ ہو رہی ہے یا نہیں. تیسری آپ سرکولیشن چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈس ایبلٹی وغیرہ چیک کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کو ایسیس کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو ٹیک دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو ایمرجنسی کیئر دینی چاہیے یا تھوڑی دیر بعد اس کو ہم دے سکتے ہیں یا آرام سے ان کو ہم کیئر دے سکتے ہیں. بالکل ABCD بہت سارے ہیں لیکن جو میجر چیزیں ہیں وہ یہ 3 ہیں ٹھیک ہے. ایئر وے بریتنگ سرکولیشن. ایئر وے ہو گئی بریتنگ ہو گئی سرکولیشن میں آپ کی بلیڈنگ آتی ہے. سرکولیشن سے مراد کیا ہے مطلب کہیں پر بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ سرکولیشن میں آتی ہے. کہیں پر جو ہے بلیڈنگ تو نہیں ہوئی ہے تو بلیڈنگ کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے روکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپروپریٹ کیئر میتھڈ جو ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی نرسز کی ایک رسپانسبلٹی ہے ایک رول ہے جس میں وہ اپنے پیشنٹ کو پراپر کیئر دیتی ہے ٹھیک ہے. پراپر طریقے سے ان کو کیئر دیتی ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ نرسز جو ہے وہ بس جسٹ اپنا جان چھڑانے کے لیے پیشنٹ کو اوپر نیچے کرتی ہے اور ان کو جو ہے جسٹ کہتی ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو گئی اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. ایسا نہیں ہوتا بلکہ پراپر طریقے سے نرسز جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایبل ٹو میک ریپڈ اینڈ ساؤنڈ ڈیسیجن ٹھیک ہے. کریٹیکل تھنکنگ کے بیس پر کریٹیکل ڈیسیجن جو ہے نرسز یہ لیتی ہے جو کہ آپ کو ایمرجنسی سچویشن میں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے. کریٹیکل ڈیسیجن کے بیس پر کریٹیکل تھنکنگ کے بیس پر کریٹیکل ڈیسیجن لینا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشن ایکسیپٹنس آف رول ایکسیس نان کلینکل پرسنل ٹو کیری آؤٹ ادر ٹاسک ٹھیک ہے. کوشن ایکسیپٹنس آف رول مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ نرسز اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یا ایسا کریں یا ایسا کریں. مطلب نرسز کو جو ہے تھوڑا سا سپورٹ دینے کے لیے نرسز ان کو بھی جو ہے کیا کرتی ہے اپنے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ انوالو کرتی ہے. آپ لوگوں نے خود بھی کیا ہوگا آپ کے پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پیشنٹ کو تھوڑا سا اٹھائے یا ان کا ہاتھ اٹھائے یا ان کو تھوڑا سا ان کا پوزیشن چینج کرنے میں مدد کرے. تو یہ کیا ہے ایکسیپٹنس رول ہے ٹھیک ہے جو کہ نرسز کبھی کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ریلیف پیریڈ سچ ایز بریکس اینڈ میل ٹائم. ریگولر ریلیف پیریڈ مطلب یہ ہے کہ جب بریکس ٹائم ہوتے ہیں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں پھر اپنے سٹاف ممبرس کو بریک دینا خود بریک لینا ٹھیک ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنا. تو یہ سارے رول جو ہیں نرسز کے ہوتے ہیں جو کہ ڈیزاسٹر کے دوران یہ لوگ کیا کرتے ہیں اتھارٹی کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں. ایفیکٹس آف ڈیزاسٹر. اگر ہم ڈیزاسٹر کے ایفیکٹس کے حوالے سے بات کریں ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈیزاسٹر کی وجہ سے
بہت ساری چیزوں پر جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جس میں سوشل ریلیشن جو ہے یہ متاثر ہوتی ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن سٹیٹس جو ہے یہ متاثر ہوتی ہے، کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سائیکولوجیکلی لوگ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب تباہی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو تباہی کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اور حادثات میں جو ہے جانی مالی ہر طرح کے نقصان کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ پھر سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو ڈیزاسٹر کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں جس کو ہم آگے ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ایفیکٹس آف ڈیزاسٹر کو دیکھیں تو سوشل ریئیکشن پر ڈیزاسٹر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اسپونٹینیس بیہیویئر ریئیکشن، جنرلائز پینک، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے تو معاشرے میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں ایک خوف سی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جنرلی تمام لوگوں کے جو بیہیویئر ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملیں گی، اور تمام لوگ جو ہے آپ کو ڈرے ڈرے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائڈ اسپریڈ پلینڈرنگ، وائڈ اسپریڈ پلینڈرنگ ہوتی ہے۔ پلینڈرنگ کیسے کہتے ہیں، کوئی سرچ کر کے مجھے بتائے۔ رومرز مطلب یہ ہیں کہ حادثات کے دوران جو ہے آپ لوگوں کو طرح طرح کے افواہیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر۔ پاپولیشن ڈسپلیسمنٹ، اور ظاہر بات ہے جہاں پر حادثہ رونما ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے ہجرت کر کے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ سو پاپولیشن ڈسپلیسمنٹ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوٹ مار، ہاں جی، لوٹ مار بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب حادثات واقع ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب سیلاب آتے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو کہ اپرچونسٹک ہوا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس حادثے سے عبرت لینے کے بجائے وہ اور بھی کیا ہو جاتے ہیں، وہ اور بھی گمراہ ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے جو مال ہے اس کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو پکڑتے تھے، کسی خاص جگہ پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جو ہاتھ میں آتا تھا اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو لوٹ مار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ معاشرتی طور پر لوگوں کے بیہیویئر میں آپ کو چینجز ملتی ہے کسی بھی قسم کے حادثات کے رونما ہونے کی وجہ سے۔ کلیئر ہے؟ یس سر، کلیئر ہے۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن، اچھا جی، ڈیزاسٹر کی وجہ سے فوڈ اینڈ نیوٹریشن پر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہے جب بھی کئی حادثہ رونما ہوتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے، تو جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خوراک کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو خوراک کا نظام ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی قلت واقع ہو جاتی ہے اور لوگ نیوٹریشنلی جو ہے مل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو فوڈ شارٹیجز ان دا امیڈیٹ آفٹر میتھ میں ارائز ان ٹو ویز، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو حادثے کے ہونے کی وجہ سے خوراک کی قلت جو ہے یہ واقع ہو جاتی ہے، تو یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فوڈ اسٹاک ڈسٹرکشن ود ان دا ڈیزاسٹر ایریا میں ریڈیوس دا ایبسلیوٹ اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل، جہاں پر خوراک کو گوداموں میں رکھا گیا ہوتا ہے، یا مطلب جہاں پر خوراک کو سٹور کیا گیا ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر سیلاب آ گئی اس جگہ پر، ٹھیک ہے، تو سیلاب تو ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی جہاں پر سیلاب آیا ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ خوراک وغیرہ سٹاک کیا گیا ہوتا ہے، جمع کیا گیا ہوتا ہے، رکھا گیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر ظاہری بات ہے اس علاقے میں کیا آ جاتی ہے، خوراک کی قلت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ ڈسٹرپشن آف ڈسٹریبیوشن سسٹم میں curtail access to food even if there is no absolute shortage۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جن کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کو خوراک پہنچایا جائے، ان کو کھانا پہنچایا جائے، ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائے، لیکن کچھ جو حرام کے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حرام خور ہوتے ہیں، جو کہ حرام کے کھانے کھاتے، ٹھیک ہے، تو وہ ان چیزوں کو صرف اپنے تک محدود کر لیتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ان کو پیسے دیے گئے ہوتے ہیں تو اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خوراک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے، جو متاثرین ہیں ان تک خوراک نہیں پہنچتی، باوجود اس کی کہ خوراک کی کوئی قلت نہیں ہوتی، لیکن جو کیا کیا کہتے ہیں اسے، جو حرام خور ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، اس سے اپنا فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور متاثرین کو نہیں دیتے، تو اس وجہ سے اس علاقے میں فوڈ کی نیوٹریشن کی کیا ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہے؟ جی سر، اچھا جی، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ حرام خور کسے کہتے ہیں؟ حرام خور سے مراد وہ لوگ جو کہ حرام کھاتے ہیں اس کو حرام خور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر ہم پاکستان میں جا گئی ہے حرام خور، ویری گڈ ویری گڈ۔ پاکستان میں بڑا ہیرا دوست ہوتے ہیں، ہیرا کھانے جیسے حالات میں جو چیزیں مطلب لوگوں کو پہنچانی چاہیے وہ پہنچاتے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل سر ہم نے ارتھکویک میں بڑے بڑے حرام خور دیکھے ہیں۔ بالکل بالکل، تو میں بھی بہت سمپل کر کے آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایسے اگر اپنے کسی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو تھوڑی سی جو ہے آپ ایجوکیٹ کریں، کیونکہ بینگ اے مسلم جو ہے ہمارا یہ فرض ہے اور ہم پر یہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ اپنے مذہب کی طرف سے جو ہے ہمیں ملی ہے کہ خود جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو برائی سے روکے اور ان کو جو ہے اچائی کی طرف دعوت دے۔ ہمارے مذہب کی یہ خوبصورتی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو کیا کرے، سیدھے راستے پر رکھے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم اچھا سوچیں، ان کو بھی ہم سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ تو اسی مقصد سے میں نے آپ کو بتایا، تو مجھے تو ویسے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن کیا کروں، اب ٹیچنگ کرتے کرتے میری عادت ہو گئی ہے کہ آسان سے آسان چیز کی بھی میں ایکسپلینیشن کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، کمیونیکیبل ڈیزیزز، کرٹائل مطلب کیا ہے فرح جی؟ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں لفظی معنی، تو اس کی مائنڈ میں مجھے نہیں آ رہی، لیکن یہی مطلب تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پری ایگزسٹنگ ڈیزیزز ان دا پاپولیشن، ظاہری بات ہے جب کہیں جگہ پر جو ہے کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کم کرنا، ہاں جی کم کرنا ہے کرٹائل کا مطلب، تو جب کسی علاقے میں کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے، سیلاب آ جائے، ارتھکویک آ جائے، یا دوسری کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر بہت ساری بیماریاں بھی جنم لینے لگتی ہے۔ اب بیماریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ خوراک کی کمی، جب خوراک کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ مل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مل نیوٹریشن شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم بھی آسانی سے ان کو بیمار کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر سیلاب آیا ہوا ہو تو سیلاب کے آنے کی وجہ سے پھر وہاں پر پانی جو ہے کڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کڑے پانی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ جنم لینے لگتی ہیں، تو اس وجہ سے پاپولیشن میں جو پہلے سے بیماریاں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پھیلنے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ The risk of epidemic after a disaster is related to the endemic level of disease in the population، ٹھیک ہے، تو جو انڈیمک لیول آف ڈیزیز پاپولیشن میں ہوئی تھی، انڈیمک سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص محلے میں کوئی بیماری جو ہے وہ پہلے تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس محلے تک محدود تھی، لیکن اب اس ڈیزاسٹر کے واقع ہونے کی وجہ سے وہ بیماری جو ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو وہ اب کیا ہوگی، وہ اب ایپیڈیمک ہوگی، وہ ایک محلے سے ریلیٹڈ یا ایک محلے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ اس پورے جو ڈسٹرکٹ ہے یا پورا جو علاقہ ہے یا سٹی ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی ہے، اس پورے کمیونٹی کو اپنے زد میں لے گی، تو اس طرح سے جو ہے وہ انڈیمک میں
چینج ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کے پاس ڈائریا آ جاتی ہے, ڈائسینٹری آ جاتی ہے, کولیرا آ جاتا ہے, میزل ووپنگ کف آ جاتی ہے, میننگو کوکل میننجائٹس آ جاتا ہے, ٹیوبرکلوسز, ملیریا, انٹسٹینل پیراسائٹس, اسکیبیز اینڈ ادر اسکن ڈیزیزز. یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیزاسٹر کے کاز ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے کاز ہوتی ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. اوکے ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. پینڈیمک, ایپیڈیمک اینڈ اس میں اسپوریڈک بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. پینڈیمک ہو گیا, ایپیڈیمک ہو گیا اور اسپوریڈک ہو گیا. سر جو اسپوریڈک ہوتا ہے اس میں ہم پہلے سے ہی اس میں احتیاطی تدابیر لے لیتے ہیں, پریکاشنز کر لیتے ہیں تاکہ بیماری ہو ہی نہ. جیسے کہ مطلب ہم لوگ اپنے یہ جو پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں, اور جو ہمارا پانی ہوتا ہے اس کے اندر کلورین ڈال دیتے ہیں, مطلب تاکہ ہمیں ہمارا پانی بھی صاف ہو جائے, مطلب ہمیں کوئی بیماری جو کازیٹیو آرگنیزم ہو نہ وہ پیدا ہو, نہ ہی بیماری مطلب ہو نا. صحیح. اس کو کہتے ہیں اسپوریڈک. اور جو ہوتا ہے اینڈیمک ہوتا ہے وہ ایک خاص جیوگرافیکل ایریا میں ڈیزیز ہوتی ہے. جو پینڈیمک ہوتی ہے وہ مطلب ہول ورلڈ میں ہوتی ہے, جیسے کہ کووڈ تھا تو مطلب دنیا میں ہر جگہ جو تھا نا وہ ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے میزلز ہوتی ہے, اس کی ایک وبا ہوتی ہے, تو وہ صرف اور صرف کچھ اپنے علاقے میں, جیسے فار ایگزامپل سرگودا کی کسی ایک سٹی میں تو وہ ادھر ہی ہوتی ہے, اس کو اینڈیمک کہیں گے. اور پینڈیمک جو پورے علاقے میں مطلب پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل چکے ہو, جیسے کہ کورونا وائرس تھا. اور ایپیڈیمک سے مراد یہ ہے کہ کسی کنٹری, ایک کنٹری کے کسی خاص شہر تک جو ہے ایک بیماری جو ہے وہ کیا ہو, محدود ہو, اور پورے شہر میں وہ پھیلی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایپیڈیمک کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو سر پینڈیمک بھی تو یہی ہوا نا, ایک خاص سٹی جیوگرافیکل ایریا پینڈیمک. دیکھیے پینڈیمک اور ایپیڈیمک میں جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, اور وہ بہت باریک ڈیفرنس ہے. تو وہ جو ہے میں آپ کو پھر اس کلاس کے بعد بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیزیز ریزلٹنگ ایکولوجیکل چینجز. اچھا جی, جب بیماریاں واقع ہو جاتی ہے تو بیماریوں کے واقع ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ہوتا ہے, ایکولوجیکل سے مراد ہمارا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے, تو اس میں بھی بہت سارے چینجز جو ہے وہ رونما ہو جاتے ہیں. سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نیچرل ڈیزاسٹر میں الٹر دا پوٹینشیل فار ڈیزیز ٹرانسمیشن بائی الٹرنگ دا ایکولوجیکل کنڈیشن. ہمارا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں, جو پیتھوجن ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ مائکرو آرگنزم پھر آسانی سے ایک سے دوسرے انسان کو جو ہے منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے بیماری کے پھیلنے کے جو چانسز ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. جی فرا. سر جو اینڈیمک اور ایپیڈیمک میں ڈفرنس ہے نا, وہ یہی ڈفرنس ہے کہ جو اینڈیمک اور ایپیڈیمک ہے نا, یہ دونوں ہوتی جیوگرافیکل ریجن میں ہے, لیکن جو اینڈیمک ہوتی ہے وہ پرماننٹلی رہتی ہے, اس کے اثرات رہتے ہیں. لیکن جو ایپیڈیمک ہوتی ہے وہ سڈن ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ویری گڈ. یہی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کلاس کے بعد کہ ایپیڈیمک میں کیا ہوتا ہے, ایک دم سے کوئی وبائی بیماری جو ہے وہ کسی کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے, تو اس کو ہم ایپیڈیمک کہتے ہیں. اور پینڈیمک جیسے کہ فرا نے بتایا, تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بلکیز آپ کا جو کویسچن تھا وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. جی سر کلیئر ہو گیا, تھینک یو. اوکے ویری گڈ. Most important diseases are those transmitted by mosquito, vector and by water. ظاہری بات ہے زیادہ تر جو ہمارے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کڑے پانی کی وجہ سے کاز ہوتی ہے, تو اس میں آپ کے پاس موسکیٹوز بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پانی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہے, تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ
بہت زیادہ کیا ہوتی ہے اپرچونسٹک ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ موقع دیکھتے ہی یہ لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. دا بریک ڈاؤن ان لیونگ کنڈیشن فالوئنگ ڈیزاسٹر میں انکریز دا ہیزرڈ آف ٹرانسمیشن آف انفیکشن. ظاہری بات ہے جب ڈیزاسٹر واقع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ مکمل طور پر انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو اس وجہ سے پھر جو ٹرانسمیٹیبل انفیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وبائی بیماریاں جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے جنرلی عام طور پر ایسے سچویشن میں. دا انسیڈنس آف ڈوگ بائٹ اینڈ رسک آف ریبیز میں انکریز ایز نیگلیکٹڈ stray come in close contact with person living in temporary یہ کیا لکھا ہوا ہے temporary shelters. ہاں جی. تو انسیڈنس آف ڈوگ بائٹ اینڈ رسک آف ریبیز میں انکریز، اسی طرح سے ڈوگ کے بائٹ کرنے کے جو انسیڈنس ہوتے ہیں اور ریبیز کے جو رسک ہوتے ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ اوور آل ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. تو ایکو سسٹم میں آپ کی سارے آرگنزم آ جاتے ہیں، جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہے ٹھیک ہے تو سارے لیونگ آرگنزم ہی اس سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں ڈوگ بائٹس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ڈوگ بائٹس کی چانسز بہت زیادہ انسیڈنس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ریبیز کے کاز ہونے کے جو رسک ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے وجہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہوتی ہے. ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہ سارے ایونٹس پھر ون بائی ون ہوتے رہتے اور جو لوگ ہیں اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. ڈیزیز ڈیو ٹو پاپولیشن موومنٹ، ظاہری بات ہے جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے ٹھیک ہے، ہجرت کریں گے تو ہجرت کے دوران بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں تو اس ہجرت کے دوران بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹرانسمیٹیبل ڈیزیزز ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ ان بیماریوں کو بھی دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں. جو نئی جگہ منتقل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو پہلے سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ان بیمار لوگوں کی وجہ سے. سو انکریزنگ پاپولیشن ڈینسٹی کازنگ برڈن آن دا واٹر سپلائی اینڈ ادر سروسز ان دا ریسیونگ ایریا. ظاہری بات ہے جب آپ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو دوسری جگہ آپ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پہلے سے تو کچھ لوگ موجود ہوں گے نا، تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا جو وہاں جانا ہوتا ہے تو آپ کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ انکریز آ جاتی ہے. پاپولیشن ڈینسٹی مطلب پر ایریا کے لحاظ سے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی جو سپلائی ہے وہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اور جو دوسری سروسز ہوتی ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے. انٹروڈیوسنگ سسپٹیبل پاپولیشن ٹو اے نیو ڈیزیز اور ڈیزیز ویکٹر ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہجرت کے دوران جو بیمار لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بیماری بھی دوسرے علاقے کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بیمار ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. سسپٹیبلٹی سے مراد اس کے چانسز کا بڑھ جانا. So, the important diseases to occur in temporary settlement are diarrheal diseases ٹھیک ہے، اس میں diarrheal diseases آ جاتے ہیں، ڈائسنٹری آ جاتی ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، میزل، ووپنگ کف ہو گیا، ملیریا ہو گئی، ٹیوبرکلوسس، اسکیبیز اور دوسرے جو اسکن انفیکشن ہوتے ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟ ڈیزیز کاز بائی ڈیمیج ٹو پبلک یوٹیلیٹیز ٹھیک ہے. اچھا جی، ڈیمیج ٹو واٹر سپلائی اینڈ سیویج ڈسپوزل سسٹم میں انکریز واٹر بورن اینڈ ایکسکریمنٹل ڈیزیزز. ظاہری بات ہے جب واٹر سپلائی کو ڈیمیج پہنچے گی، نقصان پہنچے گا، سیویج ڈسپوزل جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے جو واٹر بورن ڈیزیزز ہے ٹھیک ہے، ایکسکریمنٹل بیماریاں ہیں ٹھیک ہے، اس کی چانسز کیا ہوں گی؟ اس کی چانسز انکریز ہوں گی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈیزیز کاز بائی ڈیمیج ٹو پبلک یوٹیلیٹیز ٹھیک ہے. ڈیزیز کی وجہ سے
جو پبلک یوٹیلیٹیز ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈیزاسٹر واقعہ ہوا ہوتا ہے، تو ڈیزاسٹر کے واقعہ ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو وہاں کا واٹر سپلائی، سیویج ڈسپوزل سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کیا ہو جاتا ہے؟ پولوٹڈ ہو جاتا ہے، اور پولوٹڈ پانی کی وجہ سے پھر واٹر بورن ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو ڈیزیز کاز بائی انٹرپشن ان پبلک ہیلتھ سروسز، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ سروسز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے. The important services interrupted in this context are vector control program جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں which might lead to resurgence of malaria and other vector borne diseases. اب یہ ویکٹر کنٹرول پروگرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف جو ہمارے ساتھ ملیریل اور جو کیا کہتے ہیں ماسکیٹو وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ویکٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ایجوکیشن دیتی ہے، لوگوں کو ٹرین کرتی ہے، لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتاتی ہے. تو جب ڈیزاسٹر واقعہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا سسٹم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہوتی جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. روٹین امیونائزیشن پروگرام اگینسٹ میزل، ووفنگ کم، پولیو ملائٹس، ٹیوبرکلوسس اینڈ ڈپتیریا، یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے وہ پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. تو اب ہم آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا ٹاپک آتا ہے وہ ہے الٹر انڈیویژول ریزسٹنس ٹو ڈیزیز. ٹھیک ہے، سو ظاہری بات ہے جب لوگ مل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا، مل نیوٹریشن کا شکار ہو جائے، ہر طرح سے کمزور ہو جائے، تو وہ کس طرح سے پھر اپنے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے جو ہے بچا سکتے ہیں، اپنی دفاع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو مل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، قوت مدافعت، وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پروٹین انرجی مل نیوٹریشن which affect children in poor population of most of the developing countries increase susceptibility to many communicable diseases including malaria and tuberculosis. ظاہری بات ہے جب مل نیوٹریشن کا شکار ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے، تو مل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی. سو ایسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی، تو ان میں زیادہ تر پھر آپ کو کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ ملیں گی، جیسے کہ ملیریا ہو گیا، ٹیوبرکلوسس ہو گئی. اس طرح کی بیماریاں جو ہے ان میں پھر آپ لوگوں کو کامنلی جو ہے دیکھنے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل اسپیکٹ آف ڈیزاسٹر سچویشن کی وجہ سے سائیکولوجیکلی لوگ جو متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں کہ پری ڈیزاسٹر سچویشن اینڈ وارننگ فیز. پری ڈیزاسٹر سچویشن اور وارننگ فیز کے دوران لوگ جو ہے بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سو موسٹ سیویئر سائیکولوجیکل ریئیکشن آر پاسبل، what should be done. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آفت جو ہے وہ آنے والی ہے اور ہم جو ہے آفت کا شکار ہونے والے ہیں، تو اس سچویشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ زیادہ بہت بڑھ جاتا ہے اس کے بنسبت جس میں وہ لوگ بے خبر ہوتے ہیں آنے والے سچویشن کے حوالے سے. سو اگر لوگوں کو جو ہے آنے والے ڈیزاسٹر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ what should be done، اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس سچویشن سے نمٹنا چاہیے. تو سائیکولوجیکلی لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر سچویشن میں جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں تو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ٹو موک ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے، سو
اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسے سچویشن میں پھر ہم لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس، لوگوں میں شعور جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے آنے والے سچویشن کے بارے میں ان کو پھر پتہ ہو، آئیڈیا ہو، ان کے پاس نالج ہو، ٹریننگ ہو، ان کے پاس سکلز ہو، تاکہ وہ ہر طریقے سے ہر طرح کی جو ایونٹ سچویشن ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ سائیکولوجیکل ڈیسینسٹائزیشن، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو وہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو جو ہے مختلف قسم کے ایونٹس کے پریشر میں آنے سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انکریز کانفیڈنس، اس میں جو ہے خود اعتمادی کو پیدا کرتے ہیں، تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کا جو ہے خود پر اعتماد ہو کہ ہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہاں ہم اس سچویشن کو جو ہے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان میں ہم انکریز کرتے ہیں ایجوکیشن اور ٹریننگ کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیکریز نیگیٹو سائیکولوجیکل ریئیکشن سچ ایز ڈینیل، پینک اینڈ شاک، اس کے علاوہ جو نیگیٹو سائیکولوجیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈینیل سے مراد یہ ہے کہ واقعہ کے ہو جانے کے بعد لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے کہ کسی کا کوئی پیارا مر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ بار بار مخالفت کرتا ہے کہ نہیں یہ زندہ ہے اور نہیں۔ سر یہ ڈینائل لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مطلب یہی کہ حقیقت سے انکار کرنا، ہاں، ڈینائل انکار کرتے ہیں، حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پینک سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ خوف ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوق میں چلا جانا، ٹھیک ہے، کہ بالکل ان کو پھر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، مکمل طور پر شوق میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ایجوکیشن اور ٹریننگ کے ذریعے اس طرح کی سچویشن سے ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں، کمیونٹی کو بچا سکتے ہیں، اگر پہلے سے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ٹریننگ دیں۔ اسی طرح سے امپیکٹ اینڈ ایمرجنسی فیز انٹرونشن ہمارے ساتھ کون کون سے ہے۔ امپیکٹ اور ایمرجنسی فیز میں ہمارے ساتھ جو انٹرونشن ہے، جو کام ہمیں کرنے چاہیے، وہ یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیپنگ فیملیز ٹوگیدر، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جتنی بھی فیملیز ہیں ان کو ہم اکٹھے رکھیں۔ جب اکٹھے رہیں گے تو ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی دیتے رہیں گے۔ ڈو ناٹ لیو فرائٹن پیپل along، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو خوف میں مبتلا ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم نے کسی حال میں اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آلریڈی خوف کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے سچویشن میں آپ ان کو اکیلے چھوڑ دیں تو پتہ نہیں وہ کسی بھی حادثے کے ہونے سے پہلے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینٹین اے گڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک ٹو پریونٹ رومر، کسی بھی قسم کی افواہ کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ سچے ہوتے ہیں، جو کہ سچ باتیں بولتے ہیں۔ جو جھوٹ موٹ کی افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کے تذبذب کا شکار ہم نہ ہو۔ انکریج وکٹمس ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر ایکسپیرینس، اسی طرح سے جو لوگ حادثے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہم انکریج کریں کہ وہ اس سچویشن کے بارے میں بتائے جس کا وہ شکار ہوئے تھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے، دوسرے لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو، تاکہ وہ پھر پہلے سے جو ہے ہر طرح کی سچویشن کے لیے کیا رہیں، تیار رہیں۔ صحیح ہے؟ ویری گڈ۔ مزید ہمارے ساتھ جو ریکوری فیز ہوتا ہے، تو ریکوری فیز میں کیا ہوتا ہے، کنٹینیو فار منتھ آفٹر دا ڈیزاسٹر مینٹل ہیلتھ کیئر سسٹم کین پلے اے کی رول۔ ریکوری فیز میں ظاہری بات ہے لوگ بہت بری طرح سے سائیکولوجیکلی متاثر ہوئے ہوتے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کیئر سسٹم کا پھر یہ رول بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے، بار بار ان کو وہ ایکسیڈنٹ یاد آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے مائنڈ کو جو ہے افیکٹو طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے، ان کے خیالات کو جو ہے پازیٹیو خیالات میں کنورٹ کیا جائے، تاکہ وہ ہاتھ سے جو ہے ان کے مائنڈ سے نکل جائے اور جو خوف ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ خوف ختم ہو جائے۔ تو ریکوری فیز میں مینٹل ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اپنا ایک امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کرتی ہے کمیونٹی کو خوف سے نکالنے کے لیے۔ کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن اس کا یہ ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ڈیزاسٹر پلان شوڈ نیور بی considered complete. Plan needs to be practiced and updated on a regular basis.
A plan that is not revised at periodic interval may create a false sense of security and may actually be counterproductive in a rare emergency. ज़ाहिर बात है, मिसाल के तौर पर आप जो है आने वाले एक हफ्ते में जो है मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता सैलाब आने वाला है, तो आप अभी से प्लान करते हैं कि सैलाब जब आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, इस तरह की तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करूँगा। तो आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि मैंने प्लानिंग कर ली है तो सब कुछ ठीक होगा, मैंने सब कुछ मुकम्मल कर लिया है बस और बाकी करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। प्लेन जो आप करते हैं तो वो आपने जो है उस पर प्रैक्टिस करना होगा और हस्ब ज़रूरत उसमें आपने क्या करनी होगी, उसमें आपने चेंजेस करते रहने होंगे। ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक उसको आपने अपडेट अपडेट जो है वो करना होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम उसको अपडेट नहीं करते तो इससे फिर आपकी जो प्लानिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी और आप बहुत बुरी तरह से जो है किसी भी किस्म के हादसे का शिकार हो सकते हैं, उसमें आप पन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।